ایک پرسکون دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اسی گاؤں کے آخری کچے گھر میں آیان نام کا 14 سالہ یتیم لڑکا اکیلا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ کئی سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ اب اس کی زندگی کا ہر دن محنت، تنہائی اور بھوک سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر پھر بھی امید کی ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے آیان جنگل میں سوکھی لکڑیاں جمع کرنے نکل جاتا۔ وہ سارا دن محنت کرتا تاکہ شام کو لکڑیاں بیچ کر 2 وقت کی روٹی خرید سکے۔ زندگی مشکل ضرور تھی، لیکن اس نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ اچانک راستے میں ایک کمزور بوڑھا شخص لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے لکڑی کی لاٹھی دور جا گری۔ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آیان فوراً بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے سہارا دیا۔ آیان نے اپنی چھوٹی سی پانی کی بوتل نکالی اور بوڑھے شخص کو پانی پلایا، پھر اسے درخت کے سائے میں بٹھایا۔ بوڑھے شخص نے محبت سے آیان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، آج تم نے بغیر کسی لالچ کے میری مدد کی ہے۔ اللہ تمہیں اس کا ایسا صلہ دے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بوڑھے شخص نے اپنی جیب سے ایک پرانی زنگ آلود لوہے کی چابی نکالی۔ اس پر عجیب و غریب نقش بنے ہوئے تھے۔ اس نے وہ چابی آیان کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، اسے سنبھال کر رکھنا، وقت آنے پر یہی تمہاری قسمت کا دروازہ کھولے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، آیان گہری نیند میں تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب سی سنہری روشنی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ روشنی اس کے بستر کے نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر آہستہ آہستہ اٹھا اور حیرت سے اس روشنی کو دیکھنے لگا۔ آیان نے ہمت کر کے لکڑی کے تختے ہٹائے۔ جیسے ہی آخری تختہ اٹھا، نیچے ایک پرانا پتھر کا صندوق نظر آیا۔ صندوق پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے اور درمیان میں وہی تالا تھا جس کی چابی بوڑھے شخص نے اسے دی تھی۔ آیان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آیان نے پرانی لوہے کی چابی نکالی اور آہستہ سے صندوق کے تالے میں لگا دی۔ جیسے ہی چابی گیم، پورا کمرہ سنہری روشنی سے بھر گیا۔ دیواروں پر بنے پراسرار نشانات چمکنے لگے اور صندوق آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ جیسے ہی صندوق مکمل کھلا، آیان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر سونے کے ہزاروں سکے قیمتی ہیرے، قدیم زیورات اور ایک چمکتا ہوا شاہی تاج رکھا تھا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ پوری جھونپڑی جگمگا اٹھی۔ آیان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ آیان ابھی بھی خزانے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ جھونپڑی کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے باہر ایک امیر اور لالچی زمیندار خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں لالچ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ خزانہ ہر قیمت پر اس کا ہوگا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لالچی زمیندار آہستہ آہستہ آیان کی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں صرف خزانے پر تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے صندوق کی طرف بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی زمیندار نے صندوق کو چھوا، اچانک پوری جھونپڑی سنہری روشنی سے بھر گئی۔ ایک زوردار چمک ہوئی اور اگلے ہی لمحے صندوق اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ زمیندار خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے۔ چند دن بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ آیان پہلے کی طرح ہی سادہ زندگی گزار رہا تھا، مگر اب وہ ہر ضرورت مند کی مدد کرتا تھا۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا دیتا، کبھی کسی بوڑھے کا سامان اٹھا دیتا۔ لوگوں نے اس کی عزت کرنا شروع کر دی کیونکہ اس کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا کردار تھا۔ ایک شام آیان دریا کے کنارے کھڑا غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اچانک اسے دور وہی بوڑھا شخص نظر آیا۔ بوڑھے نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور اگلے ہی لمحے سنہری روشنی میں غائب ہو گیا۔ آیان آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور آہستہ سے بولا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ ہر اچھے عمل کا بہترین صلہ دیتا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔